देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। सिंध धरती के पहले मुबल्लिग इस्लाम फर्जंद रसूल खुदा वली कामिल हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह वतन अजीज़ पाकिस्तान के सूबे सिंध के दारुल खिलाफा कराची के नहायत मारूफ और बरगजीदा वलीउल्लाह माने जाते हैं। आपका मज़ार अक़दस कराची के साहिल क्लिफ्टन में वाक़ है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी नवासे रसूल खुदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम के पोते, हज़रत मोहम्मद नफ्स ज़किया अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का सिलसिला नसब अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अश्तर बिन मोहम्मद नफ्स ज़किया बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मुसन्ना बिन इमाम हसन बिन अली इब्न अबी तालिब है। हज़रत हसन मुसन्ना की शादी बीबी फातिमा कुबरा बिनत इमाम हुसैन इब्न इमाम अली अलैहिस्सलाम से हुई। आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इसी वजह से आप हसनी और हुसैनी सैयद कहलाते हैं और इसी तरह से आपका नसब नबी और आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। अगर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की सवाने हयात पर नज़र डाली जाए तो आपकी विलादत 98 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। आपकी तालीम व तरबियत आपके वालिद हज़रत सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया के ज़ेर साया अंजाम पाई। हज़रत नफ्स ज़किया का शुमार मुहद्दिसीन में होता है। अभी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी तालीम हासिल कर ही रहे थे कि उस वक्त बनु उमैया की हुकूमत आखिरी हिचकियाँ लेने लगी और पूरा मुल्क इंतशार का शिकार हो गया। फिर खिलाफत अब्बासी का दौर शुरू हुआ और अब्बासी दौर में आले रसूल पर बेइंतहा जुल्म व सितम ढाए जाने लगे। अरब की ज़मीन अहले बैत के लिए मज़ीद तंग कर दी गई। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के वालिद बुजुर्गवार हज़रत मोहम्मद नफ्स ज़किया ने 138 हिजरी में अब्बासियों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और अपनी दावत खिलाफत की तहरीक मदीना मुनव्वरा से शुरू की। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहिम ने आपकी तहरीक का भरपूर साथ दिया, जिसकी पादाश में अब्बासी गवर्नर ने इमाम मालिक को कोड़े लगवाए। जिसके बाद हज़रत मोहम्मद नफ्स ज़किया ने अपने भाई इब्राहिम को बसरा रवाना किया, जबकि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी को सिंध जाने का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी इराक़ से होते हुए सिंध की जानिब रवाना हुए और बजाय जंग व जदल के सिंध में तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। आप लगभग 12 साल तक सिंध में तबलीग करते रहे और हज़ारों की तादाद में लोगों को इस्लाम से मुशर्रफ किया। आप सिंध में घोड़ों के ताजिर की हैसियत से दाखिल हुए थे और इस्लाम को फैलाने का काम अंजाम दे रहे थे। लिहाजा सिंध के अवाम ने आपको बड़ी ताज़ीम की निगाह से देखा और आपको बेपनाह इज़्ज़त दी। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी सिंध में दाखिल होने वाले पहले सादात बुज़ुर्ग व मुबल्लिग थे। आपकी मकबूलियत और मुरीदीन की बढ़ती हुई तादाद देखकर लोग आपसे हसद करने लगे थे। आपकी सिंध में मौजूदगी के हवाले से सिंध के उस वक्त के अब्बासी गवर्नर उमर बिन हफस को आगाह कर दिया गया, मगर क्योंकि सिंध का अब्बासी गवर्नर उमर बिन हफ्स सादात का बेहद एहतराम करता था, लिहाजा उसने लोगों की बात सुनी अनसुनी कर दी और बाकायदा तौर पर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी से मुलाकात करके उनके हाथों पर बैयत कर दी। इसी दौरान हिजाज में आपके वालिद बुजुर्गवार मोहम्मद नफ्स ज़किया को अब्बासी फ़ौजों ने शहीद कर दिया, जिसके बाद अब्बासी खलीफा मंसूर ने उमर बिन हफस को हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी को गिरफ़्तार करके फ़ौरन दरबार खिलाफत में हाजिर करने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन सिंध के अब्बासी गवर्नर ने आपको गिरफ़्तार करने के बजाय आपको सिंध की एक साहिली रियासत में भेज दिया, जहां आप 4 साल तक हिंदू राजा के मेहमान रहे और उनके हुस्न अखलाक और इस्लामी तबलीग से मुतासिर होकर हिंदू राजा भी मुसलमान हो गया। अब्बासी खलीफा मंसूर दवानकी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के बढ़ते हुए मुरीदीन के तादाद के सबब उन्हें खिलाफत अब्बासिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा समझ रहा था। लिहाजा जब उसको अब्बासी गवर्नर उमर बिन हफस की अब्दुल्ला शाह गाजी से अक़ीदत के बारे में पता चला
تو عباسی خلیفہ منصور نے 151 ہجری میں عمر بن حفص کو سندھ کی گورنری سے ہٹا کر حشام بن عمر طالبی کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے سندھ روانہ کیا، جہاں حشام کے بھائی کی عباسی فوجوں کے ہمراہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے قتال ہوا، اور دوران لڑائی اچانک کسی ظالم کی تلوار آپ کے سر مبارک پر پڑی اور آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ دشمن فوجیں حواس باختہ ہو کر بھاگ چکی تھیں۔ آپ کے ساتھیوں نے جب ان کے جسم مبارک کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو آپ شہید ہو چکے تھے، جس پر آپ کے ساتھی آپ کے جسد مبارک کو لے کر جنگلوں اور وادیوں سے ہوتے ہوئے کلفٹن کے سمندر کے نزدیک اسی پہاڑی پر پہنچے جہاں آج ان کا مزار واقع ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ساتھیوں نے پہاڑی چوٹی کو اپنا مسکن بنایا اور اس پہاڑی پر سکونت پذیر ہو گئے۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں آپ کے مریدین انتہائی پریشان تھے۔ دور دور تک میٹھے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ایسے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ایک مرید کو خواب میں بشارت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مشکل حل فرما دی ہے اور تمہارے لیے پہاڑی سے پینے کے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مریدین جب فجر کی نماز کے بعد پہاڑی سے نیچے اترے تو نیچے پانی کا ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ مریدین نے کھارے پانی کے درمیان معجزاتی طور پر ابلنے والے میٹھے چشمے سے سیر ہو کر پانی پیا اور بہت عرصے تک اسی چوٹی پر مقیم رہے۔ پھر انہی مریدین اور زائرین نے اس ٹیلے پر حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار تعمیر کیا۔ سمندر کے کنارے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہونا عبداللہ شاہ غازی کا ایک معجزہ ہے، جس کے پانی سے آج تک لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس وقت سے آج تک لاکھوں کی تعداد میں زائرین ان کے عرس مبارک میں شرکت کے لیے جوق در جوق آتے ہیں، اور زائرین عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار اقدس پر آ کر دلی سکون ملتا ہے اور مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ سندھ میں دین اسلام کی آبیاری کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ سندھ نہ آتے تو شاید سندھ میں اسلام بھی دیر سے پہنچتا۔ بے شک جہاں تک حضرت عبداللہ شاہ غازی سے لوگوں کی چاہت اور مودت کی بات ہے تو لوگ انہیں دیوانہ وار چاہتے ہیں اور ان سے انتہائی مودت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے مزار مبارک کے باہر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے زائرین کی جانب سے بانٹے جانے والے لنگر سے وہ غریب غربا 3 وقت کی روٹی اپنے پورے خاندان کے ساتھ کھاتے ہیں، جو ایک وقت روٹی کھانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، جبکہ یہ سلسلہ سینکڑوں سال سے آج تک جاری و ساری ہے۔ کراچی کے ساحلی علاقے کلفٹن میں واقع حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک یہ مزار ایک ریتیلے پہاڑی ٹیلے پر ایک چھوٹی سی کٹیا کی شکل میں واقع تھا۔ مزار کی تعمیر اور توسیع مزار کے اس وقت کے متولی اور سیون شریف سے تعلق رکھنے والے قلندری سلسلے کے صوفی بزرگ نادر علی شاہ نے کی۔ مزار کی مشہور عمارت، اس کی سیڑھیاں، جامع مسجد، لنگر خانہ، قوالی ہال اور مہمان خانہ انہی کی زیر نگرانی تعمیر ہوئے۔ مزار کا سبز اور سفید دھاری دار گنبد کراچی کی شناخت بنا۔ یہ مزار ہر فرقے، نسل اور معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہاں لنگر کا 3 وقت کا کھانا اور قوالی مزار کی سرگرمیوں کا لازمی حصہ ہے۔ عرصہ دراز تک حضرت عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ کے انتظامات صوفی بزرگ نادر علی شاہ کے زیر نگرانی چلتے تھے۔ سن 1962 میں پاکستان کے محکمہ اوقاف نے مزار کا انتظامی کنٹرول سنبھالا۔ آپ کے چاہنے والے مریدین میں حکمران طبقے کے علاوہ بڑے بڑے صنعتکار، سیاستدان اور تاجر شامل ہیں۔ ایسے ہی چاہنے والوں میں ایک عقیدت مند پاکستانی تعمیراتی کمپنی بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض حسین بھی شامل ہیں، جن کی خواہش پر مزار اقدس کی تزئین اور آرائش کا کام سن 2011 میں ان کے حوالے کیا گیا۔ بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض حسین نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار مبارک کو جدید طرز پر تعمیر سے ہم آہنگ کیا۔
اس تعمیر سے جہاں مزار کی خوبصورتی میں بے انتہا اضافہ ہوا، وہیں زائرین کی سہولیات کے لیے مزار مبارک کے صحن کو مزید کشادہ کیا گیا۔ مزار مبارک کے اطراف کی سڑکوں کو جدید طرز سے تعمیر کرایا، جس سے زائرین آج تک مستفید ہو رہے ہیں۔ آج 20 ذی الحج حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا 1291واں عرس مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال ذی الحج کے مہینے میں 20 سے 22 تاریخ 3 روز تک پورے اہتمام اور تیاریوں کے ساتھ انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے، اور عرس کا افتتاح صوبائی گورنر، وزیر اعلیٰ یا دیگر سیاسی اور سرکاری شخصیتوں کے ہاتھوں مزار پر چادر چڑھا کر ہوتا ہے۔ عرس کے موقع پر زائرین کے ہجوم میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے اور زائرین کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے جان لیوا کرونا وبا کے باعث حکومت سندھ کی جانب سے اس سال عرس مبارک کی تمام تقریبات محدود کر دی گئی ہیں اور زائرین کو بھی مزار اقدس پر حاضری کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ گزشتہ برس کرونا وبا پر قابو پانے کے بعد حکومت سندھ نے عرس مبارک سے ایک روز قبل SOPs کے تحت زائرین کو مزار پر حاضری کی اجازت دے دی تھی، اور عرس مبارک کی تمام تقریبات بھی روایتی انداز میں منعقد کی گئی تھیں۔ عرس مبارک کے موقع پر پاکستان بھر سے لاکھوں زائرین کے علاوہ بیرون ممالک سے بھی بڑی تعداد میں زائرین اور عقیدت مند مزار پر حاضری اور فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کراچی کے ساحلی علاقے کلفٹن میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار پر انوار مرجع ہر خاص و عام ہے، اور مزار اقدس کی نورانیت اور برکت سے کراچی شہر کو خصوصاً پورے پاکستان کو فیض پہنچ رہا ہے۔ اللہ کریم سے ولی کامل فرزند رسول خدا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجودہ وبا سے اقوام عالم کو نجات عطا فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، افواج پاکستان کو ہمیشہ سربلندی اور کامیابی عطا فرمائے۔ خصوصی دستاویزی رپورٹ یاور شاہ، دیکھو پاکستان نیٹ ورک۔ شہر کراچی سمیت پاکستان بھر میں جاری ہے عبداللہ شاہ غازی کا فیضان، دیکھو پاکستان، سمجھو پاکستان۔ دیکھو پاکستان نیٹ ورک HD